تیز فائدہ چاہیے نا اگر آپ کو کہ فوراً ہو تو یہ سننے تک نہ رہیں کہ شاعری ہے سنتے ہیں، اس کو نہ سوچیں، آپ کی اس حدیث کو یاد کریں جو کہا قیامت تک ساری کائنات میرے سامنے ایسے ہے جیسی میری ہتھیلی، یہ سب کچھ نظر میں رکھتا ہوں۔ تو پھر یہ تصور رکھیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اب کرم فرمائے ہم پر، اس میں شک نہ کریں۔ حدیث میں شک ہونا چاہیے، یہ مسئلہ نہیں ہے مولویوں کا یا بزرگوں کا شک والی، آقا کی زبان ہے، زبان پاک ہے۔ قیامت تک میں سب کچھ دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، ایسے کہا۔ تو ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو درخواستیں دیتے ہیں، ہم میلے ہیں، معاصی ہیں، ہماری دین دنیا سب آپ کے وسیلے سے بنے گی۔ آپ کو وسیلہ خدا نے بنایا ہے تو بھیجا ہے رحمت للعالمین کا نام دے کر، ہاں ایسے سمجھیں۔ کیونکہ بیچ میں شکی مزاج دیوبندی بریلوی بنے ہوئے ہیں، پہلے صدیوں دیوبندی بریلوی تھے۔ دیوبندی بریلوی شہروں کے نام ہیں، چیزوں میں نہ پڑے، بس دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ جو انہوں نے کہا ہے وہاں مذہب نہیں ہے، وہاں انہی کی بات ہے۔ مذہب وہاں ہے جہاں آقا کا ثبوت یا نہیں ملے یا کچھ الجھن ہے۔ یہ تو صاف باتیں آقا کی رحمت العالمین، اور قیامت تک سب کچھ میں دیکھتا ہوں۔ اور قرآن نے کہا ظلموا انفسہم، اگر کوئی مصیبت کر لیں، کوئی گناہ کر لیں، کوئی پریشانی میں آ جائیں، آپ کے پاس آ جائیں تو ہم نے وعدہ کر لیا ان کو بخشش ہے، معافی ہے۔ ہاں تو اس لیے ہم یہ بیٹھتے ہیں، شاعری کے لیے نیت سے نہیں، نعت خوانی کے لیے، ویسے بے نیاز ہیں ہم، ان سے بھیک مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ آپ ہمارا وسیلہ ہیں، ہم نے آپ کو وسیلہ دل سے مانا ہے، اور ایسا وسیلہ مانا ہے کہ بے حد مانا ہے، پاگل کی طرح۔ انما نیت پر ہوتا ہے، تو یہ نیت لے کے بیٹھیں، جب آپ جائیں تو آپ کے کام انشاءاللہ بنے ہوئے ہوں، جلدی بن جائیں۔ تو آپ کہیں واقعہ محمد مصطفیٰ کا نام لیا، ہم کو برکتیں نصیب ہیں۔ ہاں نیتوں کو، دل کو مضبوط کریں، شکی مزاج نہ بنیں۔ حدیث قرآن میں شک نہیں کرنا چاہیے، حدیث قرآن میں مذہب نہیں ہوتا، مذہب وہاں ہوتا ہے جہاں حدیث قرآن سے سمجھ میں نہ آئے تو پھر کوئی رستہ نکالے۔ جب حدیث قرآن سے واضح بات ہو گئی پھر رستہ کیوں نکالے؟ آقا نے تو بات ختم کر دی، اس لیے ہم درخواستیں دیتے ہیں، ہمارے کام سارے ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ دیکھو عیش کر رہے ہیں، نہ ہمیں سردی کا پتہ ہے، نہ مہنگائی کا پتہ ہے، نہ سستائی کا پتہ ہے، خدا کی نہ خوف کا پتہ ہے کہ اللہ وسیلے سے امان دیتا ہے۔ تو ہمارا امان وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ، دنیا آخرت میں نجات دو عالم محمد کا صدقہ۔ سمجھ میں بات آئے تو انسان پر سوچے اور پھر سمجھے، پھر اس کو شرک کے وسوسے سے نہیں پڑھتے ہیں، اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ آقا کی بات میں اختلاف ہوتا ہے، وہ مسلمان ہے جو آقا کی بات کو اختلاف میں لائے۔ اختلاف ہماری تمہاری باتوں میں ہوتا ہے، آقا کی بات میں اختلاف نہیں ہے۔ تو فرمایا قیامت تک ساری کائنات میری نظر میں ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، جو کائنات میں جو چیز ان کی نظر میں ہے اس پر رحمت ہی برستی رہتی ہے، جو ان کی نظر سے ہٹ گئی اس پہ رحمت ختم ہے۔ تو خدا کرے ہم سب نگاہ محمد میں آ جائیں۔ مد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا محمد رحمت عالم صلی اللہ یا محمد رحمت عالم صلی اللہ یا محمد رحمت عالم یا محمد آسی ہے ہم یا محمد آسی ہے ہم یا محمد آسی ہے ہم یا محمد ڈالے نین یا محمد ڈالے ہم یا محمد ڈالے یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا یا محمد نور مجسم
کا نام نہ لو تم ایسے ان کا نام نہ لو تم ایسے ان کا نام عظیم بہت ہے علی جی ان کا نام عظیم بہت ہے سر عرش جو آپ مہر ہے اللہ اللہ سر عرش آپ کی مہر ہے سر عرش جو آپ کی مہر ہے رب یزداں پہ جو ہے جاری سر عرش جو آپ بھی مہر ہے رب یزداں پہ جو ہے ہری سر عرش جو آپ بھی مہر ہے رب یزداں پہ ہے جاری محمد نور مجسم ان کو نہیں دیکھا کسی نے اگر نام بھی سنا ہے اور عظمت کے تقاضے سے درود نہیں پڑھا ہے تو وہ حدیث صحیح یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا خدا ان کو کہو کہ خدا اس کو رسوا کرے جو نام سنے اور درود نہ پڑھے کتنی عظمت ہے رغم انف امرئ ذکرت عنده فلم يصلي علیہ اے جبریل محمد مصطفیٰ سے ہماری محبت کا اظہار کرو کہ جس شخص کے سامنے آپ کا اسم گرامی آ جائے اور اس کے منہ سے درود نہ نکلے آپ کی عظمت کے تقاضے سے خدا اس کو رسوا کرے اس کی ناخواہ آلودہ ہو اللہ یہ چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ سے آمین کروانی ہے آپ رحمت عالم ہیں آپ کے حق میں کوئی عظمت کا تقاضا نہ رکھے تو خدا اس کو رسوا کری آپ سے کہلوانا ہے ہم نہیں کہلوائیں گے آپ نہیں کہیں گے لیکن ہمارا تقاضا آپ کو ماننی پڑے گی یہ بات اور یہ بات مانیں اور آمین کہیں تو آقا جی نے خدا تعالیٰ کے جیسے کہتے ہیں جبر سے یا زور سے یا تقاضے سے جو مفہوم بنا لیں کہ یہ کہو آمین اے محمد میں جبریل کو تمہاری طرف بھیجتا ہوں میرے تمہارے درمیان میں زبردست تعلق ہے کہ آپ کے نام سن لیں اس کے دل میں عظمت اور محبت آ جائے اور اس کے دل میں عظیم سمجھ آئے کہ ایک عظیم چیز دنیا میں خدا نے بنائی ہے یا آخرت میں ہے وہ فقط ذات محمد ہے بتائیں کتنی بڑی بات ہے حدیث شریف ہے رغم انف امرئ اس کی ناخواہ آلودہ ہو اس کو خدا رسوا کرے جس کے سامنے آپ کا نام سنے بتاؤ ان کے حکم کی کتنی پابندی کرنی چاہیے اگر وہ نظر آ جائیں تو کہاں سے ادب ہوگا نام سننے سے ہی ادب میں آ جائے یہ سوچنے کی باتیں ہیں تو خدا کرے ان کی محبت اور عظمت ہمارے دل میں آ جائے سارے کام بن جائیں گے ہاں رخ میں چھپی رحمت بھی یا محمد نور مجسم ان کا نام ایسے مت لو یہ بہت بڑی حدیث کے مطابق کے الفاظ ہیں کچھ نہ کچھ وضاحت ہونی چاہیے جتنا خدا نے علم دیا ورنہ نبی کریم کو پہچاننا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ تجلی حق ہیں ان کا مادہ ہماری تمہاری طرح نہیں ہے ہم لوگ پلیتی سے پیدا ہوئے ہیں وہ ہم کو پاک کرتے ہیں اور آقا کا مادہ نور الہی ہاں نور الہی ان کا مادہ نور الہی ان کا مادہ ہماری تمہاری طرح نہیں ہے یا آدم خاک سے بنے ایسا نہیں ہے آپ نے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین میں اس وقت بھی نبی تھا میری ذات موجود تھی آدم ابھی بنا ہی نہیں تھا اس کا گارا پڑا ہوا تھا اس کا پانی پڑا ہوا تھا میں محمد مصطفیٰ موجود تھا بتائیں آقا تجلی حق تجلی کسی نے بہت اچھے شعر کہے ہیں نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا شکل انسانی میں چھپا تھا مجھے معلوم
تو اپنی جیسا کہنا، بھونکنا، بکواس کرنی نہیں کہنا چاہیے، چپ رہنا چاہیے۔ وہ بشر ہیں، دیکھنے میں بشر ہیں، حقیقت میں اللہ کا نور ہیں، حقیقت میں اللہ کا نور ہیں۔ نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔